اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کی اونٹنی۔ قوم عاد جس کا انجام بہت برا ہوا، اس کی تباہی کے بعد دن گزرتے رہے، اور یہ آج سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ حجر نامی جگہ میں ایک قوم آباد ہوئی جس کا نام سمود تھا۔ ان کا تعلق بھی قوم عاد سے تھا، یعنی ان کی نسل تھی۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی، یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے۔ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ بہت سے معبودوں کی پوجا کرتے تھے، اور شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس طرح ایک بار پھر کفر و شرک پھیل گیا، لیکن ایک نیک شخص ایسا بھی ان میں موجود تھا جس نے ایک جگہ عبادت کے لیے بنائی ہوئی تھی۔ اس کا نام صالح تھا۔ ان کے والد کا نام عبیر تھا، لیکن وہ اپنے والد کے پاس کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ زیادہ وقت وہ اس جگہ پر رہتے تھے جو انہوں نے پہاڑوں کے سامنے بنائی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ کچھ عام سے لوگ بھی ہوتے تھے جو ان کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اور جہاں کہیں ان کو کوئی کمزور یا ضرورت مند ملتا تو اس کی مدد بھی کر دیتے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی خبر لیتے۔ لوگ حضرت صالح کو بہت اچھا انسان سمجھتے تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبی بنا دیا گیا اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا شروع کیا، تو کافر ان کے دشمن بن گئے اور ان کو سمجھانے لگے کہ تم تو اچھے بھلے تھے، لوگوں کو مشکل کاموں میں مدد کرتے تھے۔ آپ نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ عمدہ نصیحت فرمائی تو قوم نے جواب دیا، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح نہیں رہے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں شک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بہت نرم لہجے میں بات کی اور انہیں بھلائی کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے ایک خاص رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہٰذا تم مجھے میرے فرض سے روک کر اچھا نہیں کر رہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام تو دن بدن ان کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف ملاتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میں یہ مشورہ کیا کہ کس طرح اس کام کو روکا جائے۔ تو مشورے کے بعد وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ کچھ لوگ مل کر ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دو ٹوک بات کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے کہ وہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو ہمیں اس سے کوئی ایسا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس میں لاجواب ہو جائے، نہ وہ اسے پورا کر سکے گا اور نہ اس کی بات میں پھر وزن ہوگا کہ ہمیں پریشان کرے۔ چنانچہ یہ منصوبہ بنا کر وہ خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے گئے کہ کل صبح ہم اسے شکست دے دیں گے اور اس کا کام بند ہو جائے گا۔ اگلی صبح وہ پروگرام کے مطابق جمع ہو کر اس کے پاس چلے گئے اور معمول کے مطابق بیٹھے لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے اور اللہ کی عبادت کے بارے درس دے رہے تھے کہ یہ ان کے پاس پہنچ کر بیٹھ گئے اور دل ہی دل میں بڑے خوش ہیں کہ آج ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر کے جائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی نے حضرت صالح علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ آج تمہارے چہروں سے خوشی نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگے، ہم آج تمہارے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کرنے آئے ہیں۔ کیا تم واقعی اللہ کے نبی ہو یا جھوٹ بولتے ہو؟ اگر تم سچ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آئے ہو تو ہمارا مطالبہ ہے کہ تم اس سامنے والے پہاڑ سے ہمارے سامنے ایک زندہ اونٹنی نکالو جس کے پیٹ میں بچہ ہو
اور وہ بچے کو جنم دے۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو آج کے بعد ہمارے بتوں کے بارے میں تم کچھ نہیں کہو گے اور ہمارے ساتھ مل کر بتوں کی پوجا کرو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام بڑے آرام سے ان کی باتیں سنتے رہے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہوئی۔ کافروں کا تو خیال تھا کہ ان کا مطالبہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام پریشان ہو جائیں گے اور انہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کرے۔ ان کے تو ہوش اڑ جائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے، ارے بھائی دیکھ لو، میں پہاڑ سے اونٹنی نکال دیتا ہوں، لیکن کہیں اپنے وعدے سے مکر تو نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے جب یقین دلایا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور دعائیں کرتے جاتے ہیں۔ کافر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ وہ یقین کیے ہوئے تھے کہ اونٹنی پہاڑ سے نکل ہی نہیں سکتی۔ اپنی امید پر خوش بھی ہیں کہ آج ان کو ہم جھوٹا ثابت کریں۔ دل میں خوف بھی ہے کہ اگر اس نے اونٹنی نکال دی تو کیا بنے گا۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعا رنگ لاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی ایک بہت بڑی چٹان سے عجیب آواز آتی ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہلتی ہے اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور ایک بہت بڑے اونچے قد کی خوبصورت اونٹنی اس سے نکل آتی ہے، جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ وہ اس بچے کو جنم دیتی ہے اور قریب ہی ایک چشمہ اور چراگاہ بن جاتی ہے، جہاں وہ چرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب اس چشمے پر پانی پینے جاتی ہے تو اس کا سارا پانی پی جاتی ہے۔ کافر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ حیرت سے کھڑے اس شخص کی طرح لگ رہے ہیں جس پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ہوش قائم نہ ہوں۔ وہ کچھ سنبھل کر حضرت صالح علیہ السلام کے سچا نبی ہونے کی تصدیق کرنے لگتے ہیں۔ پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا آدمی ان پر ایمان لاتا ہے۔ پھر اچانک دور کھڑا رباب نام کا ایک شخص انہیں ایمان لاتے دیکھ کر زور سے پکارتا ہے کہ ٹھہرو، تم پاگل ہو گئے ہو، اس نے تم سب کی آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، اس پر ایمان نہ لاؤ۔ یہ پھر رک جاتے ہیں اور اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو، تمہارے کہنے پر یہ اونٹنی پہاڑ سے تمہارے سامنے نکالی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو مانو، اس کی توہین نہ کرو۔ ایک بات اور سنو، اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ ایک دن اس چشمے کا پانی یہ اونٹنی پیے گی، اور ایک دن تم اور تمہارے جانور استعمال کریں گے، اور ہاں، اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ بھی نہ لگانا اور نہ اسے تکلیف دینا، ورنہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ وہ سب لوگ نامراد اور شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اونٹنی اور اس کے بچے کی قدر کرنی پڑی، کیونکہ وہ دل سے اس معجزے کا یقین رکھتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ لہٰذا کچھ عرصہ اونٹنی اور اس کا بچہ اپنی مرضی سے چراگاہ میں چرتے رہے اور چشمے سے پانی بھی پیتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو واضح لفظوں میں بتا دیا تھا کہ جس دن تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے بعد عذاب سے نہیں بچ سکو گے، اور مجھے پتا ہے تم میں سے اسے ضرور کوئی قتل کر دے گا۔ لوگ اس بات سے وقتی طور پر ڈر گئے اور اس کے قاتل کے بارے پوچھنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ وہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کہنے لگے، اس کی نشانیاں ہی بتا دو۔ تو آپ نے اس کی نشانیاں بتا دی کہ اس کا رنگ سرخ ہوگا اور بلی آنکھوں والا ہوگا۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم ان نشانیوں والے بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیں گے۔ اس طرح انہوں نے 9 بچے اس بنیاد پر قتل کر دیے جو سرخ رنگ اور بلی آنکھوں والے تھے۔ یہ خبر پورے علاقے میں خوف و ہراس کے ساتھ پھیل گئی۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، یہ شاید حضرت صالح علیہ السلام کی چال ہو کہ ہماری نسل ختم ہو جائے، تم ایسا نہ کرو۔ لہٰذا انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ بچہ
پیدا ہو گیا جس کی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی تھی، وہ سرخ رنگت والا اور بلی آنکھوں والا بچہ جب جوان ہوا تو اسے دیکھ کر ان لوگوں کو بڑا افسوس اور پچھتاوا ہونے لگا جن کے بچے قتل کر گئے تھے۔ خاص طور پر ان کی ماؤں کو تو بہت تکلیف ہوئی کہ اگر ان کے بچے بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی اس طرح خوبصورت نوجوان ہوتے۔ پھر ان 9 لوگوں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا کہ اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا تھا، ہم مل کر اسے قتل کر دیتے ہیں اور قسمیں کھا کر اس کے خاندان کو یقین دلا دیں گے کہ ہم تو یہاں نہیں تھے جب وہ قتل ہوا، کہ حضرت صالح علیہ السلام رات اسی جگہ سوتے ہیں جہاں عبادت کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس کے سامنے والی پہاڑی کے ایک درے میں آ کر چھپ گئے اور موقع کی تلاش میں بیٹھ گئے کہ کب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کریں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے حکم سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر آ گرا اور وہ اس کے نیچے آ کر مر گئے۔ اگلے روز جب کسی نے اس پتھر کے نیچے سے کسی کی ہاتھ کی انگلیاں دیکھی تو پہچان لیا یہ تو وہی 9 لوگ مرے پڑے ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ یہ بات پوری وادی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ غصے کے عالم میں صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور برا بھلا کہا اور ساتھ کہنے لگے یہ سب فساد اس اونٹنی کی وجہ سے ہیں، ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے۔ اونٹنی اس دن چشمے کا سارا پانی بھی پی جاتی تھی۔ جس دن اس کی باری ہوتی اس سے انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، لہٰذا انہوں نے اس اونٹنی سے جان چھڑانے کی ترکیب سوچی، مگر وہ اس سے بھی خوف کھاتے تھے کہ اس سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس لیے جرأت نہ کرتے تھے۔ ان میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا نام صدوق تھا۔ اس نے کیدار نام کے ایک شخص کو اس شرط پر اپنے ساتھ نکاح کی پیشکش کی کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کر دے۔ یہ وہی شخص تھا جس کی نشانیاں حضرت صالح علیہ السلام نے بتائی تھی۔ ایک دوسری مالدار عورت نے مصداق کو اپنی بیٹی سے نکاح کا لالچ دے کر اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا۔ وہ دونوں اس رستے میں چھپ کر بیٹھ گئے جس رستے سے وہ پانی پینے کے لیے آتی تھی، اور انہوں نے نیزوں اور تلواروں سے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کا بچہ پہاڑوں پر چڑھ گیا اور غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ اب اللہ کا عذاب عنقریب آئے گا، اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ پہلے دن کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ قوم سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئیں، یعنی پہلے روز سب کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو گئے جیسے تاریکی چھا جائے۔ ان 3 دنوں کے بعد رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا جس حالت میں وہ تھے، اور ان کی بستیوں کو ایسا کر ڈالا جیسے وہ کبھی وہاں ہے ہی نہیں تھی۔ ان کے غرور کا انجام آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ قوم سمود پر تو یہ عذاب نازل ہوا، اور دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد وہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے جو حجر کے قریب ہے۔ مزار مبارک جزیرہ نما سینا کے مشرقی کنارے پر وادی سیر میں نبی صالح کے نام سے آج بھی زیارت کے لیے موجود ہے۔ اخلاقی سبق، اس واقعے سے یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی توہین سے بچنا چاہیے، ورنہ اس کا نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ قوم سمود کو اللہ کی اونٹنی کی قدر نہ کر کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔